صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آ کر ایک حجرے کے کونے میں آپ نے آرام فرمانا شروع کر دیا اور چادر مبارک آپ نے اتار کر اپنے اوپر لے لی۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر رخ انور سے چادر ہٹائی، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پریشانی دیکھی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کیا بات ہے، آج مزاج میں تبدیلی کیوں آ گئی؟ یہ عورت تھی اس وقت کی، فرما بردار بھی تھی، با کردار بھی تھی، احساس کرنے والی تھی، غمخوار تھی کہ گھر کے اندر گھر والا گھر کا سائیں آیا، خاموشی کیوں ہوئی؟ بولا نہیں، حال نہیں پوچھا، مسکرا کے نہیں دیکھا، کھایا پیا نہیں، یہ علیحدہ کمرے میں کونے میں کیوں لیٹ گئے؟ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، 2024 کی نہیں۔ اب تو گھر والی کو کوئی پتہ نہیں، مرد بستر کے اوپر ہے، یہ جامع مسجد تاج دین کی دیواروں کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں اسے، سو رہی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹا کے کہنے لگی ماں باپ قربان، آج مزاج میں کیسی تبدیلی آ گئی؟ اے خدیجہ تجھے کیا بتاؤں، آج میں ذرا گھر سے باہر نکلا اور پہاڑوں کے دامن میں چلا گیا، میں نے جا کے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بے سر و سامانی کا عالم ہے، نہ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ پہننے کے لیے، نہ اوڑھنے کے لیے، نہ ان کے پاس سواری کا انتظام ہے۔ کملی والے پھر آپ کے رشتہ دار ہوں گے؟ نہیں نہیں۔ آپ کے قبیلے والے ہوں گے؟ نہیں نہیں۔ آپ کے خاندان والے ہوں گے؟ نہیں نہیں۔ اے خدیجہ مجھے نہیں پتہ کون ہے، لیکن بحیثیت انسانیت کے میرے دل کے اندر ان کا درد ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اکھیوں مبارک میں آنسو دیکھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا کہ کملی والے جاؤ ذرا گھر سے باہر نکلو، سارے مکے کے سرداروں کو، سارے امیر زادوں کو بلا کے لے آؤ۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوا دیا، نبی کے غلام سارے مکے کے سرداروں کو بلا کے لے آئے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا گھر کا میں نے منظر بدلا دیکھا، گھر کا میں نے مزاج نقشہ بدلا دیکھا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنا مال تھا سارا کا سارا گھر کے ویڑے میں آنگن میں ڈھیر کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مال کی اس طرف بٹھا دیا۔ مکے کے سردار آئے دوسری طرف بیٹھتے رہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے بارے میں رحمت عالم نے فرمایا اتنی اونچی ڈھیری تھی کہ جہاں مجھے بٹھایا میرا وجود اس مال کی ڈھیری کے پیچھے چھپ گیا۔ پھر خدیجۃ الکبریٰ نے سارے مکے کے سرداروں کو مخاطب کیا، او مکے کے سرداروں خبردار آج کے بعد ان پر غربت کی مفلسی غریبی کی انگلی نہ اٹھانا۔ تمہیں کس نے کہا کملی والا غریب ہو گیا؟ آسمانوں پر خدا کو گواہ بنایا، زمین پر مکے کے سرداروں تمہیں گواہ بنایا۔ میرا محمد کل تک غریبی کا گلہ کر رہا تھا، آج اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہی ہوں میرے پاس جتنا کا جتنا مال تھا میں نے سارے کا سارا محمد عربی کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔ اور جب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے عزیزو اللہ کا قرآن سن کے آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن کتنا اللہ کا میرے عزیزو اللہ کا سچا کلام ہے۔ اس قرآن پاک کو غار حرا میں، غار ثور میں، مکے کی گلیوں میں، بیت اللہ کے سیل کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا۔ یہ قرآن سیدنا صدیق اکبر نے پڑھ کے سنایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی پہ پڑھ کے سنایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 دن کی پیاس برداشت کر کے سنایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی پہ سنایا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے کی نوک پہ سنایا اور ساری امت کو پیغام دے دیا، او لوگو ہم نے نیزے پہ چڑھ کے گردن کٹا کے قرآن نہ چھوڑا، تم سہولت میں قرآن نہ چھوڑنا۔ تم بھی تو قرآن کھول کے دیکھنا۔ آج کتنی ڈٹائی کے ساتھ کہتا ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا، کوئی کسی محفل میں جا کے قرآن کی تلاوت کرے میرے عزیزوں کونے کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں کیا قرآن سے مسلمانوں کا واسطہ کوئی نہیں۔ جنت میں ہر چیز انسان کو چھوڑ کے چلی جائے گی، کچھ چیزیں موت کے وقت چھوڑ دیں گی، کچھ چیزیں میرے عزیزوں انسان کو بیماری کے بستر پہ چھوڑ دیں گی، کچھ چیزیں قبر تک ساتھ جائیں گی میرے عزیزوں، کچھ میدان معاشر تک ساتھ جائیں گی، لیکن اللہ کا قرآن اتنی عظمت والا، اللہ کا قرآن اتنی شانوں والا کہ جنت میں بھی پڑھنے والے کے ساتھ جائے گا۔
جس دن اولاد سفارش نہ کرے گی، کنبے برادری والے علیحدہ ہو جائیں گے، خاندان والے علیحدہ ہو جائیں گے، کوئی چیز انسان کے کام نہ آئے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی نہ رشتہ دار نہ سنگتی نہ بیلی نہ ووٹر نہ سپورٹر کوئی ساتھ نہ دے گا، اس وقت خدا کا قرآن خدا کی عدالت میں کھڑا ہو کر اپنے پڑھنے والے کی گواہی دے گا، الہ العالمین میں گواہ، آسمانوں پہ تو گواہ، جو تو اس شہر کے اندر اللہ تیرا قرآن بھی پڑھا جاتا تھا اور راتوں کو 2-2 بجے تیرا قرآن بھی سنا جاتا تھا۔ یہ درخت، یہ ہوا، یہ شجر، یہ پتا پتا گواہی دے گا۔ میرے عزیزوں جس زمین پہ بیٹھے ہو، رات کے 2-2:30 بج رہے، میرے عزیزوں کوئی شراب کی محفل نہیں، اللہ نہ کرے کوئی زنا کا اڈا نہیں، کوئی بدکاری نہیں، کوئی تاش جوا نہیں کھیلا جا رہا، بلکہ ان زمین کے ذروں پہ بیٹھ کر خدا کا قرآن سنا جا رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ ساری چیزیں سننے والے پڑھنے والے کے حق میں گواہی دینے لگ جائیں گی۔ اس قرآن کو سینے سے لگا لو، اپنی زبانوں سے تلاوت کر لو، اور میرے عزیزوں اپنی زندگی کے اندر بسا لو۔ رب اکبر کی قسم ہے، قبر کے اندر یہ قرآن پاک گواہ بن کر میت کے سرانے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا او فرشتو تم میرے سے سوال و جواب کرو، اسے پریشان نہ کرو، ڈسٹرب نہ کرو، اسے بے آرام نہ کرو۔ فرشتے کہیں گے تو کون ہے؟ کہ تجھے پتہ نہیں میں وہی اللہ کا قرآن ہوں جس کو رات کے اندھیرے میں اللہ کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو کے تلاوت کیا کرتا تھا۔ دنیا کی تعلیم عام ہے، دنیا کا سبق عام ہے، دنیا کی کتابوں کا کیڑا بنا ہوا نہیں پڑھتا تو خدا کا قرآن نہیں پڑھتا۔ ہائری میری بد نصیبی، پڑھنا تو دور کی بات ہے، خدا کا قرآن سننے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں۔ رمضان المبارک میں مسجد وہ تلاش کریں گے جو جلدی قرآن سنا دیا جائے۔ میرے عزیزوں آپ حضرات سے عرض کر کے جاؤں گا، آپ کی منت سماجت کر کے جاؤں گا، کم از کم اتنا تو قرآن پاک یاد ہونا چاہیے۔ نماز کے اندر جو صورتیں پڑھ رہے ہیں ان کا ترجمہ تو آئے کہ پڑھنے والا اللہ سے کیا کہہ رہا ہے۔ رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، جلسے میں، اتحیات میں کم از کم وہ تسبیحات جو 5 وقت کی نمازوں میں 17 رکعتوں میں، 7 رکعتوں میں، میرے عزیزو 8 رکعتوں میں، 12 رکعتوں میں، 4 رکعتوں میں جو تسبیحات سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، التحیات للہ والصلوات، جو کلمات پڑھ رہے میرے عزیزو ان کلمات کو مفہوم تو معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی اللہ سے کس کلام کے اندر کیا گفتگو کر کے آیا۔ عشاء کے وطروں میں اللہم انا نستعینک و نستغفرک، میرے عزیزو جو دعا پڑھتے ہو اس کا ترجمہ تو اتنا یاد ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنے والا جب وطر کا سلام پھیرے اسے پتہ ہو میں نے نماز کے اندر وطروں کی دعا کے اندر کس کس چیز سے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ مولا تیرے آگے دامن پھیلاؤں گا، تیرے سے مانگوں گا، تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگوں گا، نہ شکری نہیں کروں گا، کفر نہیں بکوں گا، اللہ تیری نعمتوں کی نہ شکری نہیں کروں گا، شکر گزار بنوں گا، تیرے سے مدد مانگوں گا۔ یا الہ العالمین یہ وعدہ کرنے والا اسے یہ نہیں پتا کہ میں خدا پاک سے کس انداز میں کون سا وعدہ کر کے آیا۔ پوتوں کو پڑھانے پہ توجہ، دوتوں کو پڑھانے پہ توجہ، اولاد کو پڑھانے پہ توجہ، بچیوں کو پڑھانے پر توجہ۔ اللہ اکبر، دادا بچی سے کہہ رہے مجھے بسم اللہ پڑھ کے سنا دے، اپنے دوستوں سے کہہ رہے علم شریف پڑھ کے سنائے گی، میرا پوت مجھے علم شریف پڑھ کے سنا میں تجھے 100 روپے کا نوٹ دوں گا۔ میرے عزیزو اللہ تو پوتوں سے کہہ رہے مالک کائنات دادے پردادے سے کہہ رہے اگر تو مجھے قرآن اس عمر میں پڑھ کے سنائے گا میں تجھے جنت کے اندر محل عطا فرماؤں گا۔ پوتے کو دادے کی بات سمجھ آ گئی، دادے کو خدا کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔
امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانذر عشیرتک الاقربین، میرا محبوبہ اب قرآن پڑھنے پڑھانے کا وقت گیا، اب قرآن سنانے کا وقت شروع ہو گیا۔ میرا حبیبہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے تائے چاچوں سے، اپنے خاندان والوں میں جا کے دعوت دو۔ رحمت والے نبی جب یہ پیغام لے کر آئے، چہرے پہ افسردگی پریشانی، فرمایا لوگ مجھے نبی نہیں مانتے، ختم نبوت کا تاج والا نہیں مانتے، کیونکہ مجھے یتیم کہتے ہیں، لوگ کہتے اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں، مجھے کون مانے گا؟ اللہ نے ختم نبوت کی پگ میرے پہ سجا دی، مالک کائنات نے قرآن میرے پہ اتارا، آسمان سے سب سے مقرب فرشتہ میرے پاس پیغام لے کے آیا۔ ساتھ دینے والی، اظہار محبت کرنے والی، تعاون کرنے والی کون تھی؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب رحمت والے نبی کے چہرے پہ پریشانی دیکھی کہ کملی والے کوئی بات نہیں، بکری کے بونگ کا حصہ میرے پاس گوشت موجود ہے، جو میرے پاس موجود ہے، خود چکی چلا کے آٹا بناؤں گی، خود آٹا گوندھ کی روٹیاں پکاؤں گی، اس کے گوشت کے ٹکڑے کر کے سالن بناؤں گی۔ محبوبہ جا مکے کے سرداروں کو، مکے کی عوام کو دعوت دے دے اور ان کو اپنے دسترخوان پہ لا کے بٹھا دے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، قرآن سنانا تیرا کام ہے، روٹیاں پکا پکا کے کھلانا خدیجہ کا کام ہے۔ جس کی بنیادی تقوی سے رکھی ہو، جس کی بنیاد میرے عزیزو بھلائی سے رکھی ہو۔ میرے عزیزو یہ تقوی والے کون تھے جن کے بارے میں اللہ جل شانہ قرآن میں کہہ رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، کسی نے کسی کو مال سے ناپا پیمانا، کسی نے کسی کو مال سے تولا، کسی نے اولاد سونے چاندی سے تولا، مالک کائنات نے صحابہ اکرام کے ایمان کو تقوی سے تولا۔ فرمایا خبردار ان پر انگلی نہ اٹھانا۔ محبوبہ اپنی نبوت والی زبان سے کہہ دے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا او لوگو، جب تک میں دنیا میں ہوں میں اپنے یاروں کی عزت کا دفاع کروں گا، میرے جانے کے بعد محمد تمہاری منتیں کر رہا ہے، تمہیں خدا کا واسطہ دے رہا ہے، خبردار میرے جانے کے بعد میرے یاروں کے گلے نہ کرنا۔ آج 1400 سال کے بعد میرے عزیزوں، جو کملی والے کے یاروں پر انگلی اٹھاتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا اس نے اپنے ایمان اپنے کردار کا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ دنیا اسے کلمند کہے گی، دنیا اسے کتابی کیڑا کہے گی، دنیا کہے گی اسے اپنی بات کہنے کا کہ، دنیا کہے گی اسے دلائل کی دنیا میں گفتگو کرنے کا کہ، تیرے دلائل کو، تیری بات کو، تیرے حق کو خدا کا قرآن کہہ رہا ہے الا انہم هم السفہاء، یہ بے وقوف ہے، خبردار انہیں پتہ نہ چلا محمد تیرے یاروں پر انگلی اٹھا کر انہوں نے اپنے ایمان کو ضائع کر لیا ہے۔ میں تیری تاریخ کو کیا مانوں، میں تیری کتابوں کو کیا مانوں، تیرے دلائل کو کیا مانوں؟ رب اکبر کی قسم ہے، دنیا نے صحابہ کی عزت کو تاریخ کی کتابوں میں دیکھا، اہل سنت والجماعت نے قرآن کے پاروں میں دیکھا ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر صحابی جس نے رحمت والے نبی سے کلمہ پڑھا اور اس ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، مالک کائنات نے اسے جنت کی سند دے دی، مالک کائنات نے اس کے ایمان کو ساری دنیا کی مثال بنا دیا۔ آج دنیا میرے عزیزو ان کے ایمان کے بارے میں کہتی ہے ان کو ایمان والا مانو جس کا بیٹا اپنے باپ کے ایمان کی نفی کر کے چلا گیا، اور ابا کے ایمان کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ گیا اب اے مکہ کملی والے، اے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں میرا ابا ایمان کی حالت میں نہیں کفر کی حالت میں مر گیا۔ خبردار ان کے ایمان کو منواتا ہے، جس کے ایمان کے بیٹا اقرار نہیں کرتا اس کے ایمان کا کیوں انکار کرتا ہے؟ جس کے ایمان کے بارے میں خود فرمایا اے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر، ساری دنیا کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے، ساری دنیا کے ایمان والوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، ابو بکر کے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ میں نے صحابہ اکرام کے ایمان کو
اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے، اپنے دلائل سے، اپنی تحریر سے، اپنی تصنیف سے، اپنے تبصرے سے نہیں مانا، بلکہ میں نے صحابہ اکرام کو قرآن کے پاروں میں مانا ہے، جن کے ایمان کی گواہی کملی والا دے کے جا رہا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لے کے آئے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، کبھی بچے قربان کر دیے، کبھی اولاد قربان کر دی، کبھی خاندان قربان کر دیا، کبھی اتنا پیٹے کہ چمڑے ادڑ گئے، جسم سے گوشت کی بوٹیاں نکلنے لگ گئی، کہنے لگے ایسا ایمان لے کے آئے، ان کو کون عقل مند کہے گا یہ بے وقوف ہے۔ پر میں تمہیں پتہ ہی نہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار نیزے کی اینیوں پہ چڑھ کر، چمڑے ادڑوا کر، اپنی کھالیں اتروا کر، اپنی گردنیں کٹا کر، اپنے جسم کی بوٹیاں کرا کر جو میرے راستے میں شہید ہو گئے، خبردار تو نے انہیں مردہ کہنے کی خدا کا قرآن اجازت نہیں دے رہا ہے۔ تو کون اس قرآن کے نظام کو ختم کر سکتا ہے؟ آج مدینہ شریف میں چلے جاؤ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کے سائے میں چلے جاؤ، آج بھی صفہ کے چبوترا گواہ ہے، یا میرے عزیزو وزیر اعظم نہیں بیٹھا کرتا تھا، یا پریزیڈنٹ نہیں بیٹھا کرتا تھا، ایک قاری قرآن تھا، دوسرے قرآن پڑھنے والے صغیر تھے، ان کے کھانے پینے کا نظام اللہ کرتا تھا۔ کچھ لوگ دھرتی کے اوپر ایسے آئے جنہوں نے مکھن پروٹھے کو نہ دیکھا، قرآن کی بہاروں کو دیکھا، مالک کائنات نے قرآن ایمان کی برکت سے ان کا نام قیامت کی صبح تک زندہ فرما دیا ہے۔ کسی کی مثال کسی چیز سے دی گئی، کسی کی مثال کسی چیز سے دی گئی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی مثال دی گئی، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، زمین پر کھڑا ہو کر آسمان کی طرف دیکھ کر، ستاروں کی طرف دیکھ کر، کیا سرائیاں کرنے والوں، بھونکنے والوں، خبردار تمہاری بھونک، تمہارا بولنا، تمہاری عقل کی دلیلیں طویلیں، تمہارا تبصرہ آسمان کے تاروں کی روشنی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جس طرح آسمان کے تاروں کی روشنی کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ دنیا بھونکتی رہ جائے گی، محمد تیرے یاروں کے ایمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ نے بیان کر دیا، رضی اللہ، محمد تیرے سارے یاروں سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا نظریہ کیا تھا، سوچ کیا تھی؟ میرے عزیزوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، میرے عزیزوں جسم کے ٹکڑے ہوتے، خون بہ رہا ہوتا، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لیٹے ہوتے، اللہ کے پاک پیغمبر سے پوچھتے، کملی والے ہمارے اس حال سے ہمارے ٹکڑے جسم کے ہو گئے، چمڑے ادڑ گئے، کیا اللہ ہمارے سے راضی ہے؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آتے، فرماتے ہاں اللہ بھی راضی، میں بھی راضی۔ تو ادھر جان نکل رہی ہوتی، ادھر زبان سے نکلتا فزتو برب الکعبہ، اگر اس حالت میں اللہ راضی ہو گیا تو کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابیہ جو میدان احد میں دوڑتی جا رہی ہے، کسی نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا، کہنے لگی صحیح بات چھوڑ، مجھے یہ بتا اللہ کا نبی کیسا ہے؟ کہا تیرا شوہر، تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہا اللہ کا نبی کیسا ہے؟ کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، کہا اللہ کا نبی کیسا ہے؟ کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہا اللہ کا نبی کیسا ہے؟ چلنے والے نے کہہ دیا ذرا ٹھنڈا سانس لے، کھڑی ہو جا، میں گواہی دے رہا ہوں اللہ کا نبی صحیح سلامت ہے۔ کہنے لگی جب تک یہ آنکھ نہیں دیکھے گی صبر نہیں آئے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، رخ انور پر چہرے پہ نظر پڑی، سر جھکا کر آنکھیں نیچی کر کے کہنے لگی نہ باپ رہا، نہ بیٹا رہا، نہ بھائی رہا، نہ بیٹا نہ شوہر رہا، کملی والے تیرا چہرہ دیکھا تو خدا نے سارے غموں کو بھلا دیا ہے۔ میں کہاں سے لاؤں؟ وہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابیہ، آج میرے عزیزوں گلی کا چوڑا نپاک بلاد ہے، جہاں دیکھتا ہے صحابہ پر تبرہ کرنے لگ جاتا ہے، صحابہ اکرام کی شان کے اندر گستاخی کرنے لگ جاتا ہے۔ پاکستان کے قوانین کے تحت صحابہ اکرام کی گستاخی پر، میرے عزیزوں صحابہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی پر پاکستان کے اندر قانون سازی ہونی چاہیے۔ اگر قانون سازی ہو چکی تو پاکستان کی عدالت کو اس پر عمل درآمد کرانا چاہیے۔
کبھی اہل سنت والجماعت نے، کبھی سنی مسلمان نے پاکستان کا قانون اپنے ہاتھ میں کوئی نہیں لیا. ہماری اقتدار بالا تک، ہماری اونچے ایوانوں تک ہماری پرزور مذمت ہے. خبردار، یہ گلی گلی نگر نگر کونے کونے کے اندر تماشا ختم ہونا چاہیے. جس طرح خدا پاک، کملی والا پاک، اللہ اکبر، جن کو خدا پاک کرے دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہ پاک نہیں کر سکتی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان بھی پاک ہے اور کردار بھی پاک ہے. آؤ آج اہل سنت والجماعت کے خادم سے مسئلہ سنو. اگر کوئی صحابہ کرام کے کردار پہ انگلی اٹھائے گا تو انگلی صحابہ کے کردار پہ نہ اٹھی، آمنہ کے لال پہ اٹھے گی. میرے عزیزو، میرے مرید کا تزکیہ میں کروں. استاد اپنے شاگرد کے دل کی صفائی استاد شاگرد کرتا ہے. میرے عزیزو، شاگرد کی صفائی استاد کرتا ہے، پیر مرید کی صفائی کرتا ہے. کملی والا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اگر کملی والے کے یاروں کا کردار مشکوک ہے تو رحمت والے نبی سے صحیح تذکیہ نہ ہو سکا ہے. اگر رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار میں کمی آ گئی تو رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح تربیت نہ ہو سکی، معاذ اللہ. اسی لیے میرے عزیزو، اللہ اکبر، دنیا سے جاتے ہوئے قرآن صحابہ کے حوالے کر دیا، ختم نبوت کا عقیدہ صحابہ کے حوالے کر دیا، نماز کا سجدہ صحابہ کے حوالے کر دیا، رمضان کا روزہ صحابہ کے حوالے کر دیا، حج کے رکن صحابہ کے حوالے کر دیے. اور یوں فرمایا، او لوگو، اللہ اکبر، اپنے بعد ایک جماعت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر، علیکم بسنتی وسنتی خلفاء راشدین المہدیین. او یارو، اپنے بعد جو جماعت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ جماعت وہی کرے گی جیسا کملی والا دنیا کے اندر کر کے گیا ہے. آج میرے عزیزو، ایک اسٹیج پہ کھڑے ہونے کا، ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہونے کا وقت ہے. اپنے فروعی مسائل پر تبصرہ کرنے کے بجائے، لڑنے کے بجائے، آج امت مسلمہ ایک اسٹیج پہ متحد ہو جائے. پوری دنیا کا کفر اکٹھا، پوری دنیا کے نصارہ اکٹھے، پوری دنیا کی یہودی لابی اکٹھی، وہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں. مسلمان علیحدہ علیحدہ دفاع نہیں کر سکتے. مسلمانوں کو بھی ایک اسٹیج پہ آنا پڑے گا. اس وقت مہنگائی کا مسئلہ اپنی جگہ، بجلی کے بلوں کا مسئلہ اپنی جگہ، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اپنی جگہ، کھانے پینے کی اشیاء ملی نہیں، اس کا مسئلہ اپنی جگہ. اس وقت سب سے بڑا عقیدہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے. اور لوگوں، مہنگائی کے چکر میں، بجلی کے بلوں میں یہ نہ ہو کوئی ختم نبوت پر حملہ کر جائے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں، کیسے پتہ لگا کہ مرزا مبارک نے توہین کر دی قرآن پاک کی، جھوٹے قرآن پاک کی تشہیر کر دی، جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار، پیغمبر کے معجزات کا انکار، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار. یہ علماء اکرام تو ہے مدرسے کی چار دیواری میں قصبہ پرسی کی زندگی گزارنے والے، یہ قرآن پڑھنے والے طلبہ، حدیث پڑھنے والے طلبہ، جو پتلی دال کھا کر، کچی روٹی کھا کر، اور لوگوں، تم نے پورے ملک کا بجٹ کھایا، تمہارے سے ملک کی حفاظت نہ ہو سکی. اللہ اکبر. یہ دال کھانے والے، یہ روٹی کھانے والے دیکھو اس حالت میں رہ کر اللہ اکبر ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کر کے دکھا رہے. کسے پتا تھا کہ قادیانی چور دروازے سے گھس کر یہود و نصارہ کے ماتحت رہ کر ان کی مدد حاصل کر کے پاکستان کی عوام کے اندر رہ کر عقیدہ ختم نبوت کو کمزور کرے گا. رب اکبر کی قسم، قائد جمعیت اللہ مولا فضل الرحمن دامت وفیوضہم کو سلامت رکھے، ہمارے اکابرین کو اہل سنت والجماعت کے قائدین کو سلامت رکھے. لاشوں کے انبار لگ جائیں گے، نوجوانوں کے جنازے اٹھاتے اٹھاتے میرے عزیزوں، خدائے پاک کی قسم تھکیں گے نہیں. اجڑ گئے خاندان اجڑتے رہیں گے، لیکن ختم نبوت کی اور صحابہ کے عزت کا دفاع ہوتا رہے گا. ہوئے گا کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہماری اقلیت کو مت دیکھیے. ہماری رات کے 3 بجے چھوٹے سی اس جلسے کے اندر، بڑے جلسے کے اندر جا کر میرے عزیزوں آنے اور آ کر جانے والی جماعت کو مت دیکھیے. او لوگو، تم ہمارے جسموں کو، ہماری جانوں کو، ہماری بڑھتی ہوئی اکثریت کو مت دیکھو، ہمارے دلوں کی حلاوت اور طاقت کو دیکھو. انشاءاللہ سنی مسلمان ایک بھی باقی رہا کوئی ختم نبوت کے عقیدے کا بال نہیں بگاڑ سکتا. کیونکہ ہمیں یہ درس ملا امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ سے، جب آپ نے
نے لاہور کے مار روڈ کے اوپر خطبہ دیتے فرمایا تھا، او لوگو مجھے قبر سے آواز فاطمہ الزہرا کی آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے تو کس نام کا سید ہے، تو کون سا بیٹا ہے، ابا کی پگڑی پہ حملہ ہو گیا تو اپنی سید نسب کو بچاتا پھر رہا ہے۔ اس وقت کون اٹھا تھا؟ نہ ملک کا حاکم اٹھا تھا، نہ وزیر اعظم اٹھا تھا، ایک ترخانوں کا بیٹا غازی علم دین شہید اٹھا تھا۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، جسے یہ نہیں پتا تھا اس مولوی صاحب کا نام کیا ہے، جسے یہ نہیں پتا تھا یہ مولوی صاحب کیا پیغام دے رہا ہے، کانوں کی آواز کانوں تک جب آواز ٹکرائی، کہنے لگا یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ فاطمہ کے ابے کی پگڑی اچھل گئی؟ اللہ اکبر، بتانے والے نے بتایا تجھے نہیں پتا، راجپال نے ساتویں رسول نے رنگیلا رسول کتاب لکھ دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ذات آپ کے کردار پر کیچڑ اچھالا۔ یہ غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ اپنے گھر چلے گئے اور جا کر فروٹ کاٹنے والی پیاز کاٹنے والی چھری کو پکڑا اور پتھر پر لے کر رگڑنے لگ گئے۔ مائی نے دیکھا، کہنے لگی او پترا آج تک تو نے چھری سے پھل نہ کاٹا۔ غازی علم دین شہید نے روکے کہا اماں پھل تو نہیں کٹا، انشاءاللہ آج چھری سے محمد کے دشمن کا گلا کٹے گا۔ ماں بھی ماں تھی، اس نے یوں نہیں کہا رکھ دے چھری چل جا کے تانگا چلا، یوں نہیں کہا تیرا کم نہیں مولویوں دا کم ہے، بلکہ ماں بھی ماں تھی۔ کہنے لگی یا اللہ جس مقصد کے لیے میں نے دودھ پلایا تھا وہ میرا مقصد پورا ہو گیا۔ اس وقت اماں کے سر پر جو چنری تھی جو چادر تھی اماں نے اس کا پلہ پسارا، پلہ بکھیرا اور غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کے سر کے اوپر ڈال دیا۔ فرمایا علم دین قدم بڑھا، ماں کی دعائیں تیرے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے۔ آج نوجوانوں پپجی سے 2020 میں سے خدا کے واسطے نکلو، امت کو کس کام پہ سنوکر پہ لگا دیا، امت کو کس کام پہ لگا دیا، اور میرے عزیزو دشمن کس چور دروازے سے آ کے حملہ کر رہا ہے۔ خدا سلامت رکھے اہل سنت والجماعت کے فرزندوں کو، اللہ ہمارے بڑوں کو سلامت رکھے کہ ان کا ہر چور دروازے پہ محمد کی ختم نبوت کا چوکیدار کھڑا ہے۔ اللہ کرے یہ سعادت آپ کو مجھے نصیب ہو جائے۔ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے صدیق اکبر کھڑے ہوئے، 1200 قرآن کے قاری شہید ہوئے۔ مسیلمہ کذاب کا جب فتنہ اٹھا تھا صدیق خود تلوار لے کے میدان کے اندر آ گیا تھا۔ صدیق امن والا تھا، صدیق بھائی چارگے والا تھا، صدیق مساوات کا درس دینے والا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخوت والا تھا، بھائی چارے کی پاسداری کرنے والا تھا۔ لیکن جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ اٹھا تو صدیق اکبر بھی میدان کے اندر آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اس پر عمر کو جواب ملا تھا، عمر تجھے کیا ہو گیا؟ دور جاہلیت کے اندر تیرا مزاج کیسا تھا، اب تیرا مزاج کیسا ہے؟ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے صحابہ کی قربانیاں اٹھی۔ غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ جب میرے عزیزوں گھر سے نکلے تو ماں نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو واصل جہنم کر دیا۔ ہاتھ خون میں رنگین ہے میرے عزیزوں، اللہ اکبر۔ میاں والی کی جیل کے اندر آپ کو قید کر دیا گیا تاکہ کسی قسم کا انتشار پیدا نہ ہو۔ لاہور سے اٹھا کے میاں والی کی جیل کے اندر بڑے بڑے وکلاء مسٹر قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ بھی آئے، کہنے لگے غازی علم دین تیری وکالت میں کروں گا، تیرا کیس میں لڑوں گا۔ کہ میاں صاحب جاؤ آپ ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے لڑے۔ کل رات خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہو گئی، آپ نے فرمایا یہاں بھی تیری وکالت کروں گا، وہاں بھی تیری وکالت کروں گا۔ کہ تجھے پتہ ہی نہیں جب سے میں جیل میں آیا کوئی بھی رات ایسی نہیں گزرتی کہ رحمت عالم کا دیدار نصیب نہ ہوتا ہو۔ آپ آتے ہیں، کبھی پیالے میں مجھے شہد چٹا دیتے ہیں، کبھی دودھ پلا دیتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں علم دین پھانسی کے پھندے کو پھولوں کا ہار سمجھ کے پہن لینا، ادھر تیری جان نکلے گی، ادھر محمد حوضے کو سر پر تیرا انتظار کر رہا ہوگا۔ جس دن غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، نمو سے ختم نبوت پر جان قربان کرنے والے کو شہید کیا گیا، میاں والی کی جیل گواہ ہے، میاں والی کا بچہ بچہ عوام گواہ ہے۔ اس دن میرے عزیزوں میاں والی میں ایسی خوشبو پھیلی تھی کہ بندوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، عورتوں نے اپنے گھر کا کام کرنا چھوڑ دیا۔ کہنے لگے آج عجیب خوشبو اٹھ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے خوشبو زمین سے نہیں آ رہی بلکہ جنت الفردوس سے آ رہی ہے۔ جب آپ کی میت کو لے کے لاہور جایا گیا، آپ کے گھر رکھا گیا، تو وہ غازی علم دین شہید کی والدہ جو بوڑھی ہو گئی تھی آگے بڑھی اور چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ اماں نے 2 آنسو نکالے اور مسکرا کے کہنے لگی پترا تیرے تانگے میں 3 آدمی نہیں بیٹھا کرتے تھے، اے پترا پرائمری پاس تو کوئی نہیں تھا، تیری حالت کو دیکھ کے میں پریشان ہوا کرتی تھی کہ میرا بچہ زندگی کیسے گزارے گا، میرا بچہ کیسے کامیاب ہوگا۔ آج غازی تو نے ایسا کام کر دکھایا، تیری ماں کا سر یہاں بھی بلند ہے وہاں بھی بلند رہے گا۔ پھر اماں میرے عزیزوں
وہ دروازے کے پاس گئی اور پردہ ہٹایا، باہر 6 لاکھ افراد کا مجمع دیکھا۔ کہنے لگی پترا تیرے جنازے میں تیرے تانگے میں 3 آدمی نہیں بیٹھتے تھے، آج تجھے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لاہور کی سڑکوں پہ 6 لاکھ آدمی آیا ہوا ہے۔ جب غازی علم دین شہید کو قبر میں اتارا گیا، اس وقت میرے عزیزوں قبر میں اتارنے والوں میں کہتے ہیں مسٹر محمد علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔ میرے عزیزوں اس وقت میرے عزیزوں بڑے بڑے اللہ والے بھی موجود تھے، اس وقت بڑے بڑے پیر بھی موجود تھے۔ میرے عزیزوں ان کی زبانوں پر تھا کہ اساتے ویکھ دے رہ گئے ترخانہ دا پتر بازی لے گیا ہے۔ انشاءاللہ آج غازی علم دین شہید موجود کوئی نہیں، لیکن امت مسلمہ کے ہر فرد میں، ہر مرد میں، ہر بچے میں، ہر عورت میں غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ والا جذبہ موجود ہے۔ سن لو دنیا کے کتوں اور یہود و نصارہ اور قادیانیوں، سن لو انشاءاللہ خبردار ملک پاکیزہ ختم نبوت کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھنا۔ خدا پاک کی قسم ختم نبوت پر جان دینے والا اہل سنت والجماعت کا مسلمان کا ہر فرد انشاءاللہ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے اور حفاظت کے لیے اپنا مال جان دینے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ انشاءاللہ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانی فرماوروں پہ لعنت، قادیانیوں کا ساتھ دینے والوں پہ لعنت۔ انشاءاللہ یہ عقیدہ صرف اس جلسے کے اندر نہیں، ہر دکان والے کا، ہر مکان والے کا، ہر باورچی خانے والی کا، ہر سکول کے اندر پڑھنے والے کا یہی نظریہ اور یہی عزم استقلال ہے۔ انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے مال بھی قربان کریں گے اور اپنی جان بھی قربان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے، حیاتی ہو اللہ جل شانہ آپ کا نہ قبول فرمائے۔ آپ حضرات کے لیے غالباً خیرات کا بھی انتظام ہے، اللہ اکبر۔ اب دعاؤں میں آپ شامل ہوں، اللہ سے دعا کریں اللہ اس جلسے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھے، اور اس میں ہونے والی گفتگو پر اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ایمان کے اندر ترقی عطا فرمائے، اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہمارے جسم کے ہر حصے کو، ہمارے جسم کے ہر حصے کو اللہ قبول فرمائے، اور عقیدہ ختم نبوت ملک پاکستان کی پاسداری اور حفاظت کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ اسماعیل ہانیہ جو اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو شہادت دی ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ یہ شہادت کا جذبہ اللہ ہماری نسلوں کے اندر بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔